بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عزبہ بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان اہم معاملات پر بات کریں گے جو بلوچستان کی سلامتی، عوام کی مستقبل اور دشمنوں کی سازشوں سے جڑے ہیں، اور انہی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مروہ بلوچ۔ آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان کے ایک بہت بڑے منصوبے کو ناکام بنایا، تو آپ سیکیورٹی فورسز کی ان کامیاب کارروائیوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جس ناکامی کا سامنا ہوا، جس طرح سے وہ مسمار ہوئے، جس طرح سے وہ جہنم واصل ہوئے، میں سرزمین بلوچستان سے ایک بلوچستان کی بیٹی سب سے پہلے اپنے سیکیورٹی فورسز کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد اپنے بیرون ملک بیٹھے واقعوں سے ایک دفعہ پھر انسٹرکشنز لے کر آئے تھے تاکہ وہ بلوچستان کو ایک دفعہ پھر سے ڈی اسٹیبلائز کر سکے۔ آ کر بلوچستان کی خواتین، ماؤں بہنوں کو، بلوچ گھرانوں پر اسپیشلی حملہ ور ہو کر وہ بلوچستان کی خواتین کو یرغمال بنائے، بلوچستان کے چھوٹے بچوں کو وہ شہید کر سکے، اور اس بابرکت مہینے میں وہ بلوچستان میں ایک ثانیہ کرنا چاہتے تھے تاکہ پوری دنیا کے سامنے ایک ہائپ کریٹ ہو۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا ایک ڈرامہ، ایک پروپیگنڈا پھر سے سوشل میڈیا پر ہٹ ہو سکے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر بیٹوں نے، اس قوم کے بہادر جوانوں نے فتنہ الہندوستان کے 8 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ بلکہ ابھی میں آپ سے اگر بات کروں، ویری ریسنٹلی ابھی میں اپنی فیملی کے ساتھ گئی تھی شاپنگ پہ، تو چاہے بلوچستان ہو یا بلوچستان کا کوئی بھی شہر ہو، مکمل طور پر سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے، مکمل طور پر امن و امان ہے، سکون ہے۔ اور جب میں باہر گئی، جب میں نے ان شاپس میں ان خواتین کو خرید و فروخت میں دیکھا، عوام کو خوشحالی امن کے ساتھ اپنے رمضان کی تیاریوں میں دیکھا، بلکہ اسپیشلی خواتین تو اپنی عید کی شاپنگ بھی کر رہے تھے، تو جو فتنہ الہندوستان کا ڈرامہ ہے، جو پروپیگنڈا ہے، وہ بالکل فلاپ ہو چکا ہے۔ بلکہ اب سوشل میڈیا پر بھی یہ لوگ ہٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بلکہ میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو اور ان کے بیرون ملک بیٹھے واقعوں کو، ان کے سہولت کاروں کو میں کہنا چاہتی ہوں براق ڈیجیٹل کے توسط سے، جو نوجوان ہیں بلوچستان کے، جو بلوچستان کے بیٹے ہیں، وہ اپنے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو، یعنی FCC کے بھائیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے گلے مل رہے ہیں کہ آپ آج سڑکوں پر کھڑے ہیں تو ہم اس طرح سے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا زمینی حقائق پر تو میں کہتی ہوں یہ بالکل ہی ناکام ہو چکے ہیں، زمین بوس ہو چکے ہیں۔ ڈرامہ ان کا سوشل میڈیا پر تھا، اب وہ بھی فلاپ ہو رہا ہے۔ فتنہ الہندوستان مکمل طور پر اب ختم ہو رہا ہے۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کے بعد کیا بلوچستان کی بیٹیاں اب یہ بات سمجھ چکی ہیں کہ BYC صرف ایک فتنہ ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں اب بھی بتا رہی ہوں، BYC ایک فتنے کی دکان ہے۔ BYC کا مسئلہ، BYC کی خواتین سیاسی مسئلہ نہیں ہے BYC کا، نہ ہی BYC ایک سیاسی تنظیم ہے۔ BYC ایک دہشت گردوں کی تنظیم ہے۔ BYC میں صرف وہی خواتین ہیں جن کے بھائی، جن کے بیٹے، جن کے والد پہاڑوں میں فرار ہو چکے ہیں، جو ملک کے، بلوچ قوم کے، بلوچ سرزمین کے غدار ہیں، اور وہ خواتین بھی اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے اسی نقش قدم پر چل کر BYC کا حصہ بنتی ہے۔ اور بلوچستان میں اسپیشلی وہ بلوچ خواتین کو، بلوچستان کی جو چھوٹی بچیاں ہیں، جو یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا برین واش کرتے ہیں، وہ ان کو اس طرح سے بلوچستان میں ٹریپ کرتے ہیں کہ آپ سکولز میں نہ جائیں، آپ کالجز میں نہ جائیں، وہاں پہ پاکستانی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ یہ بات تمام دنیا کو پتہ ہے کہ تعلیم ایک واحد سہارا اور ایک واحد ہتھیار ہے جو انسان کو ترقی، امن، شعور اور سکون دلانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ BYC اگر ایک انسان کو اس کے تعلیم سے، اس کے امن و امان سے، اس کے ذہنی سکون سے دور رکھتی ہے تو وہ ایک پرامن اور ایک سیاسی تنظیم نہیں کہلائی جائے گی۔ BYC ایک دہشت گردی، ایک غنڈہ گردی اور ایک، میں کہتی ہوں، پروپیگنڈے کی تنظیم ہے جس کی حقیقت آج پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، اسی سے ریلیٹڈ آپ یہ بتائیے گا کہ BYC اور خاص طور پر مارنگ لانگو کس کے کہنے پر بلوچستان کے حالات اور ہماری عوام کی جانوں سے کھیل رہی ہے؟ دیکھیے، دہشت گرد مارنگ لانگو تو اپنے کئی اسپیچز میں، اپنے تقریر میں سنگت ثنا اور ذاکر مجید کے بھی ان کی تعریف کرتی ہے۔ بلکہ دہشت گرد مارنگ لانگو بلوچستان میں جب تک وہ دندناتی ہوئی پھرتی تھی، ڈرامے بازی کرتی تھی، پروپیگنڈا کرتی تھی، ان دونوں دہشت گردوں کو تو وہ اپنی آئیڈل پرسنالٹی بتا رہی ہوتی تھی۔ یہ وہ دہشت گرد ہے عزبہ جنہوں نے بلوچستان میں سب سے پہلے بغاوت، دہشت گردی، منافقت اور منوسیت کی انہوں نے انتخاب بلوچستان میں کیا۔ شروعاتی دہشت گردوں کی انہی دو دہشت گردوں نے کی جو پہاڑوں میں بھاگ گئے، جنہوں نے
بلوچستان کے نوجوانوں کا برین واش کیا، جنہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو ٹریپ کرنا اسٹارٹ کیا، بلوچستان کی خواتین کو انہوں نے بلیک میل کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو دہشت گرد مارنگ لانگو جو BYC کی قیادت کو سنبھال رہی تھی، تو ایک طرح سے وہ کہتی ہے ہم پرامن ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم معصوم ہیں. دوسری طرف سے دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنا، دہشت گردوں کو اپنے بار بار اسپیچز میں ان کا نام لینا، تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ دہشت گرد مارنگ لانگو نہ بلوچستان کی دوست ہے، نہ بلوچ خواتین کی ہے، نہ بلوچستان کے امن و امان کی ہے. صرف چند ڈالر کے لیے، چند فنڈ کے لیے BYC کی تنظیم اب تک چلتی آ رہی ہے، صرف اس میں دہشت گردی کی جا رہی ہے، دہشت گردوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، لیکن اب اس کا حصہ بلوچستان کی بیٹیاں، بلوچستان کی خواتین، بلوچستان کے نوجوان مزید نہیں بن رہے. ان کی حقیقت ہمارے سامنے بہت پہلے آ چکی تھی، لیکن اب سوشل میڈیا پر ہم ان کو بے نقاب کر رہے ہیں تاکہ مزید بلوچستان کے نام پر، بلوچ خواتین کے نام پر، ہمارے ثقافت، ہمارے روایات کے نام پر یہ اپنے بیرون ملک بیٹھے ہوئے آقاؤں سے ہمارے نام پر مزید پیسہ نہ لے سکے. بالکل. مرحبا بلوچ، آخر میں یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ افغانی سرزمین ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے، تو کیا آئندہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان اپنی دفاع کے لیے سخت اقدامات کرے گا؟ دیکھیں، افغانستان کی سرزمین کو تو سب سے پہلے شرم آنی چاہیے. دیکھیں، افغانستان بلکہ تمام دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ افغانستان نے ہمارا نمک کھایا ہے. افغانیوں کو ہم نے پالا پوسا، ہم نے چھت دی، ہم نے انہیں کھانا دیا، لیکن وہ بار بار آ کر ہمارے پیٹھ پر چھرا کھوپنے آ رہے. تو یہ تو سراسر بغاوت ہے، یہ تو ایک بہت بڑے فتنے کا حصہ افغانستان بنتا آ رہا ہے. افغانستان ایک دہشت گرد ریاست ہے. افغانستان اپنے ہی ملک کے اندر خواتین کو، اپنے ہی ملک کے نوجوانوں کو اپنی دہشت گردی کا، اپنی بربریت کا نشانہ بناتی ہے. وہ جانتا ہے کہ پاکستان کی قیادت مضبوط ہے، بلوچستان کی عوام اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اسی لیے بار بار ایسے دھمکی، ایسے اونچے ہتھ کنڈوں سے افغانستان مزید کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں، ہماری قیادت مضبوط ہے. ہمارے فیلڈ مارشل نے پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ہمارا مقدمہ لڑا، انہوں نے ہماری معاشرتی مقدمہ لڑا. فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ناکامی کا سامنا ہوا ہماری فیلڈ مارشل کی وجہ سے. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو ہماری فیلڈ مارشل کی وجہ سے ناکامی کا سامنا ہوا. تو افغانستان کو سوچنا چاہیے، جس ملک کی قیادت مضبوط ہوگی، جس ملک کے عوام اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس ملک کو بار بار اس طرح سے مینٹلی ڈسٹرب کرنا، میں سمجھتی ہوں یہ افغانستان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اس کی ایک بہت بڑی جہالت ہے، اس کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے. نہ یہ خود اپنے ملک میں امن کر سکتا ہے، سکون کر سکتا ہے، روزگار کر سکتا ہے، اور جو ملک پرامن ہے، سکون سے اپنی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان ملک کو اپنا ٹارگٹ بنانا ان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. ہم اپنی دفاع لڑیں گے، بلکہ ان کی افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بدا دی جائے گی. بلکہ افغانستان میں جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے کیمپس ہیں، ان کے جو اڈے ہیں، وہ بھی مسمار ہوں گے. جتنے بھی دہشت گردوں کو افغانستان نے پناہ دی رکھی ہے، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو انہوں نے پناہ دی رکھی ہے اپنے ہی دہشت گرد سرزمین پر، بلکہ وہ بھی مسمار ہوں گے، وہ بھی جہنم واصل کر دیے جائیں گے. افغانستان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے. بہت شکریہ مروا بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ سچ کو سچ کہا جائے اور ان جھوٹے چہروں کو بے نقاب کیا جائے. جو بلوچستان کو آگ کی طرف جھونک رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اپنے انجام تک پہنچیں گے. تو ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.